نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حالیہ ایک دو دنوں سے بلوچستان کا ایک واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، ویڈیو بھی چل رہی ہے، علماء امت کے بیانات بھی چل رہے ہیں، دیگر جو لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے بیانات، ان کے اظہار خیال بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے جو بات واضح ہوئی وہ بات یہ تھی کہ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی ہے، 1 سال کا عرصہ گزرا ہے، 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اس کے بعد گھر والوں نے انہیں دعوت کے بہانے بلایا اور بلا کر انہیں قتل کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے شادی کی ہے، شادی کی شریعت کے اندر اجازت ہے، یہ کام درست ہے، اگرچہ طریقہ کار درست نہیں تھا، بھاگ کر شادی کرنا، اپنے والدین کی عزت کو اچھالنا، قبیلے والوں کی عزت کو اچھالنا، یہ درست نہیں ہے، طریقہ کار درست نہیں تھا، لیکن چونکہ شادی تھی تو اس لیے علماء امت نے بلوچستان والوں کی، قبیلہ والوں کی مذمت کی کہ انہوں نے دھوکہ دے کر بلایا اور بلا کر قتل کر دیا۔ اور اللہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ تو یہ زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے، قتل و غارت گیری ہے، ظاہر سی بات ہے علماء اس کو پسند نہیں کریں گے، اس وجہ سے ان لوگوں کی مذمت بیان کی۔ لیکن اب جو دوسری بات سامنے آ رہی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کے اندر حکم موجود ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسے نہ ہو کہ تم اس پر اپنا اظہار خیال کر دو، جذبات کے اندر آ کر اس پر کوئی فیصلہ لے لو، بعد کے اندر وہ بات وہ نہ ہو جو تم سمجھ رہے تھے اور تمہیں بعد کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ اس سے بچنے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ جو بات پہنچے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس وجہ سے ہم 2-4 دن ٹھہرے رہے، ہم نے گفتگو نہیں کی ہے، اکابر علماء امت کی گفتگو دیکھی ہے، اور اسی طرح جو سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی باتیں سنی ہیں۔ تو دوسری جو بات اب سامنے آ رہی ہے وہ تحقیق یہ ہے کہ یہ لڑکی اور لڑکا نہیں تھے بلکہ بڑی عمر کے افراد تھے، یہ مرد تھا وہ عورت تھی، اس کے بھی 4-5 بچے، اس کے بھی 4-5 بچے، یہ بھی شادی شدہ وہ بھی شادی شدہ، لیکن آپس کے اندر ان کے تعلقات پہلے ناجائز چلے، آپس کے اندر دوستی لگی، آپس کے اندر آنا جانا ہوا۔ اب یہ کسی حال کے اندر درست نہیں ہے، شریعت اس کو ناجائز کہتی ہے، حرام کہتی ہے۔ اب اس نے اسے ایسی باتیں سمجھائیں سنائیں کہ عورت اس کے ساتھ بھاگنے پر تیار ہو گئی، اپنے 5 بیٹوں کو، اپنی اولاد کو چھوڑ کر وہ اس مرد کے ساتھ چلی گئی۔ اب کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے انہیں بلایا کہ اپنی اولاد کی فکر کرو، عورت کو سمجھایا گیا کہ اپنی اولاد کو یوں بے یار و مددگار نہ چھوڑو۔ اس کے پہلے شوہر نے اسے معاف بھی کر دیا اور کہا کہ اگر تم واپس پلٹتی ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگرچہ یہ تم نے بے غیرتی والا کام کیا ہے، یہ کام تم نے درست نہیں کیا ہے، عزت کا جنازہ نکالا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ عورت واپس آ جاتی ہے، لیکن دوبارہ پھر وہی مقتول شخص جو اس کے ساتھ پہلے ناجائز تعلقات قائم کر چکا تھا، اسے پہلے ایک مرتبہ بھگا کر لے جا چکا تھا،
दूसरी मर्तबा फिर उसके घर आने लगा, दूसरी मर्तबा फिर उसके साथ ताल्लुकात बने और दूसरी मर्तबा फिर वो भाग गए। तो इब्तिदान अगर शरीयत का हुक्म देखा जाए तो जब ये शादीशुदा हैं, नाजायज़ ताल्लुकात इन्होंने कायम किए हैं, तो कुरान करीम के अंदर सज़ा मौजूद है कि इन्हें रजम किया जाए, संगसार किया जाए, पत्थर मार मार कर इन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो यही शरीयत का हुक्म था। अब ये दूसरी मर्तबा भागे हैं, बेगैरती के इन्होंने इंतहा कर दी है। अब कबीला वालों ने, जिरगा वालों ने आपस के अंदर बैठकर ये फैसला किया है कि इन्होंने इज्जत का जनाजा निकाल दिया है, इन्होंने इंतहाई दर्जे की बेगैरती की है, इसलिए इन्हें कत्ल कर दिया जाए। अब इन्हें कत्ल किया गया है, लेकिन लिबरल, सेकुलर, मुल्हिदीन किस्म के लोग वो ये चाहते हैं कि कुरान करीम के इस हुक्म को बदला जाए कि जैसी भी सज़ा हो, जैसा भी कोई गुनाह करे उसे दुनिया के अंदर सज़ा न दी जाए। कुरान करीम के अंदर वाज़ेह हुक्म मौजूद है, जो शादीशुदा जोड़ा ज़िना करे उसे संगसार कर दो, कत्ल कर दो, उसे रजम कर दो। तो इनकी सज़ा यही बनती थी, लेकिन शरी सज़ाएँ नाफिज नहीं हैं, इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं है। तो इसलिए इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने की ज़रूरत है। इस्लामी निज़ाम का नफाज हो, शरी हुदूद का नफाज हो, तब ही ऐसे लोग कि जिनके अंदर गैरत ईमानी होती है वो फिर कानून को अपने हाथ के अंदर नहीं लेंगे। अगरचे बज़ाहिर देखा जाए तो कानून की ये जिम्मेदारी बनती है, अदालतों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी हुदूद को नाफिज करें, लेकिन जब उन्होंने नहीं की, इस्लामी निज़ाम नहीं है, तो फिर इन्होंने कानून को हाथ के अंदर लिया है और उन्हें काफ़िर किरदार तक पहुँचाया है। इसलिए कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बेगैरती की है। अपनी औलाद को छोड़कर ये दोनों भागे हैं, फिर एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा भागे हैं, तो इसलिए इनके साथ ये सलूक किया गया है। बहरहाल खबर की तहकीक करनी चाहिए कि खबर है क्या। अगर सिर्फ इनके नाजायज़ ताल्लुकात होते, आपस के अंदर शादी न होती, तो फिर कुरान करीम का हुक्म है 100 कोड़े मारे जाएं, फिर इनकी कत्ल सज़ा नहीं बनती थी। लेकिन जब दोनों शादीशुदा हैं और भागे हैं, आपस के अंदर नाजायज़ ताल्लुकात हैं, शरीयत की नज़र में इनकी सज़ा यही बनती थी। हाँ, ये है कि शरी हुदूद का निफाज ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अदालत की ज़िम्मेदारी है, काजी की ज़िम्मेदारी है, लेकिन चूँकि इस्लामी निज़ाम नहीं है तो इसलिए इन्होंने इस कानून को अपने हाथ के अंदर लिया है और उनको कत्ल कर दिया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।